علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب سے پہلے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاوا کریں، اور یہ بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی جو آپ نے کلام سنا، امام الکلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اس کی اگر ایک ایک شعر کی تشریح کی جائے تو پوری رات گزر جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ قرآن بھی ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن ڈائریکٹ اللہ کی طرف آنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ الحمدللہ ہم سب وسیلے والے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جب یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عمل جو ہے یہی وسیلہ ہے، ہمارا عمل یہی وسیلہ، بے شک ہمارا عمل وسیلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ یہی وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ یقیناً ہماری نمازیں وسیلہ بنیں گی، ہمارے روزے وسیلہ بنیں گے، لیکن کب؟ جبکہ قبول ہوں گے۔ وسیلہ کب بنیں گے؟ جبکہ قبول ہوں گے۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہے نہیں؟ اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ ہماری نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سارے سجدے قبول ہو چکے ہیں، جو اتنے ہم نے روزے رمضان کے مہینے کے رکھے ہیں سب اللہ نے قبول کر لیے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہوا ہے اور کون سا نہیں قبول ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری جانب وسیلہ تلاش کرو، تو نمازیں بھی وسیلہ ہیں، روزے بھی وسیلہ ہیں، لیکن ہم ایسی چیز کو وسیلہ بنائیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس کی قبولیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ان کو عوام جو کہتی ہے، عام طور سے عوام کی زبان میں بولا جاتا ہے اللہ والا، جو عوام بولتی ہے وہ یہی کہتی اللہ والے، یعنی یہ اللہ والے ہیں۔ عوام کی زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ دیوبند والے نہیں ہیں، یہ شیطان والے نہیں ہیں، یہ رحمان والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اگر کسی اور والے ہوتے تو کیوں مانتے؟ ماننے کی وجہ جو ہے وہ کیوں ہے، کیا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ ڈھونڈنے کو کہا۔ جب وسیلے کی بات آئی تو ہم نے وسیلہ تلاش کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ ہمیں پیر و مرشد حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ مل گئے۔ جب صدر العلماء سامنے آئے، ان کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر خدا یاد آ گیا، فوراً ہی ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ آپ نے جو تاج الشریعہ کے مرید ہیں، انہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، دیکھتے ہی خدا یاد آ گیا، فوراً ہی اپنا ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو وسیلہ چاہیے، ہم اپنے پیر کو وسیلہ بنائیں گے۔ ہم نے اپنے پیر
صدر العلماء تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ ہمارے پیر نے کہا تم نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، آؤ ہم اس ہاتھ کو حضور مفتی اعظم ہند تک پہنچائے دیتے ہیں۔ ہمارے پیر نے ہمارا وسیلہ آگے بڑھایا اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ جب حضور مفتی اعظم ہند تک پہنچ گیا، حضور مفتی اعظم ہند جو ہے حضور مفتی اعظم ہند نے اس وسیلے کو آگے بڑھا کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک جب یہ وسیلہ پہنچ گیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام ماننے والوں کو لیا، آؤ آؤ قرآن کہہ رہا ہے کہ میری جانب وسیلہ تلاش کرو، چلو آؤ، تم سب نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اب میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ کہاں چلتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے ہم سب کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ایک جگہ میں یہ تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب نے اعتراض کر دیا اور کہا بھئی غوث پاک تو آل رسول کو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آل رسول کے پاس گئے، سیدھے ڈائریکٹ جو ہے اعلیٰ حضرت غوث پاک کے پاس کیسے پہنچ گئے، سیدھا وہاں رابطہ کیسے ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے یہ ہمارے جنید بھائی ہیں، یہ مفتی ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنید بھائی مفتی ذوالفقار صاحب کو نہیں جانتے تھے لیکن ہم جانتے تھے۔ یہ آئے ہمارے پاس ملنے کے لیے کہ ہمیں مفتی ذوالفقار صاحب سے ملا دیجئے، ہم لے گئے، ان سے رابطہ کرا دیا، ان سے اچھی ہو گئی رابطہ۔ اب جب رابطہ اچھا ہو گیا تو یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، سیدھے ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر آنے کی ضرورت نہیں، ملوایا تو ہم نہیں ہے لیکن اب تو معاملہ ہو چکا ہے، اب تو ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں۔ ملایا آل رسول نہیں ہے لیکن پہنچ اعلیٰ حضرت کے غوث اعظم تک ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ کب انکار کرا کہ آل رسول نے نہیں ملایا؟ ہم نے انکار کرا ہو تو بتاؤ، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پہنچ غوث اعظم تک اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ آپ ڈائریکٹ لے کر پہنچ گئے، سب کو غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد غوث اعظم کو ساتھ میں لیا اور کہا چلیے مدینے والے کی بارگاہ میں۔ سب کو لے کر کے غوث اعظم کو ساتھ میں لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن اللہ نے تو فرمایا میری جانب وسیلہ تلاش کرو، میری جانب وسیلہ تلاش کرو، اور اب ہم ابھی وسیلہ لیتے لیتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت پہنچ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے میرے خدا، تو نے ہمیں حکم دیا تھا میری جانب وسیلہ تلاش کرو، تو سن اے پروردگار عالم، ہم ہیں ان کے، یہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رب سے کہہ رہے ہم ہیں ان کے، یہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اللہ اکبر۔ اے پروردگار عالم، تو نے وسیلے کی بات کری تھی، میری جانب وسیلہ لے کر آؤ، بے شک نماز وسیلہ ہے، بے شک روزہ وسیلہ ہے، لیکن سن لے پروردگار عالم، میں ایسی ذات کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے لیے لایا ہوں جو سب سے بہتر ہے، جو تمام کائنات کو وجود میں، جس کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے، ہم اس کو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، یہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، وسیلے کی بات چلی تھی، تو نے وسیلہ لانے کو کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے نمازوں کے وسیلے کا انکار نہیں کیا، روزے کے وسیلے کا انکار نہیں کیا۔ جو مقرر ایسے کہتے ہیں ارے تو نمازوں کی بھی ایک اہمیت ہے، یقیناً نماز وسیلہ ہے، ان کو ہٹا کے نہیں، جو عاشق رسول ہوگا وہ نمازیں کیسے چھوڑے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سب سے بہتر وسیلہ ہے اس کا بیان کیا کہ ہم ہیں ان کے، یہ ہے تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت وسیلہ کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ وقت نہیں ہے، اس نے بھی صلاۃ و سلام